नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यासीन हम शुरू कर रहे हैं। इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद का दिल करार दिया है और बाज़ और भी ख़ास फजीलतें इसकी आई हैं। और हमारे यहाँ आपको ये भी मालूम है कि आम तौर पर वो जिसकी जान ना निकल रही हो तो उसके लिए भी जो है यानी उस मुर्दे पर भी नहीं बल्कि जान कनी के आलम में फंसे शख्स पर भी पड़ी जाती है तो सहूलत हो जाती है कहते हैं। बल्कि इकबाल ने गिला भी किया है कि अब मुसलमानों ने कुरान मजीद का बस यही काम रह गया है कि जो मर ना रहा हो उसे सूरह यासीन पढ़ के पार करते हैं। तो बहरहाल वो चीज़ें भी आई हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं उसका। इससे एक फ़ायदा तो कम अज़ कम होता है ना कि जो कुरान मजीद के साथ किसी न किसी दर्जे में कोई रब्त व ताल्लुक़ लोगों का बाकी रह जाता है। और ये जो फजीलतों वाली हदीसें आती हैं, सुबह के वक्त ये सूरत पढ़ो, शाम को ये पढ़ो, तो वो आना लैल व आना नहार कोई तलावत की सूरत बन जाती है। लेकिन असल फ़ायदा उस तलावत का है जो समझ के की जाए और जो एक निसाब मुकर्रर करके की जाए। यासीन ये जो है वो हरूफ मुक़त्तआत है। वल क़ुरआनिल हकीम और कसम है कुरान हकीम की, हिकमत भरे कुरान की कसम है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रसूलों में से हैं। यानी आपके रसालत के ऊपर सबसे बड़ी गवाही कुरान मजीद है। ये कलाम इंसान वज़ा नहीं कर सकते, ये मज़ामीन इंसान बना नहीं सकते, ये मालूमात इंसान फराहम नहीं कर सकते। और ये जो तारीख़ की बातें हमने आपको बताई हैं, कौम नूह का किस्से, कौम आद के, ये लोगों को कहाँ मालूम थे। तो ये कुरान के मज़ामीन गवाह हैं, मुहकम मज़ामीन, हिकमत भरे मज़ामीन गवाह हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अला सिरात मुस्तकीम, और सीधी राह के ऊपर हैं, हदायत पर हैं। यानी ये भी कुरान से जो है ना जो गवाही मिलती है कि आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। तंजील अल अज़ीज़ रहीम, उतारना है इसको एक मेहरबान और ज़बरदस्त हस्ती की तरफ से, यानी उसका कलाम है, रब्बुल आलमीन का कलाम है। और क्यों है लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फ़हुम गाफिलून, ताकि आप उस कौम को ख़बरदार कर दें जिनके आबा को जो गाफिल थे उन्हें ख़बरदार नहीं किया गया था, वो गफलत में रहे। यानी ये कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी उनमें नहीं आया था तो इसलिए वो लोग गफलत में पड़ गए, उनको आप ख़बरदार कर दें। लक़द हक़्क़ल क़ौल अलैहिम अला अक्सरिहिम, तो उनकी अक्सरियत के ऊपर अब बात साबित हो गई है, यानी अब उन्हें समझ आ गई है। पहले ख़बरदार नहीं किए गए थे, अब ख़बरदार हो गए हैं। वो जो मैंने आपको बताया था ना, ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे समझ आ जाती है, तो अब आपके समझाने से इन्हें समझ आ चुकी है। अगर फ़हुम ला युमिनून, इसके बावजूद नहीं माने तो अब नहीं मानेंगे। समझ आने के बाद न आदमी चले तो ये हम सूरह नाम में पढ़ाएँ, फिर अल्लाह दिल पर मोहर कर देता है। सूरह हशर में पढ़ा था कि अल्लाह ख़ुद हाइल हो जाता है इंसान और उसके दिल के दरमियान, फिर उसे हक़ की समझ की तौफ़ीक ही नहीं देता। तो अब ये ईमान नहीं लाएंगे, आप निशानियां दिखाएं जो करें, अब ईमान नहीं लाएंगे। इन्ना जालना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन, हमने इनकी गर्दनों में तोक डाले हैं। फ़हिया इलल अज़कान फ़हुम मुक़महून, तो वो ऊँचे उठे हुए हैं इनके मुँह, तो ये इनके सर जो है ना ऊपर उठ गए हुए हैं। यानी मतलब ये कि वैसे तो तकब्बुर से उन्होंने उठाए हुए हैं, लेकिन अगर तकवीन के एतबार से देखें, जो आपको नज़र नहीं आता उनको भी समझ नहीं आती, तो ये इनकी गर्दनों में तोक हैं जिनकी वजह से इनके सर ऊपर उठे हुए हैं। वो आजकल जब कोई बीमारी कुछ इस तरह की हो जाए या कुछ, तो वो एक नहीं पहना देते डॉक्टर, तो अब आप नीचे तो हो ही नहीं सकते ना, फिर ऊपर ही उठे रहेंगे। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, तो हमने इनके आगे भी दीवार खड़ी कर दी है और इनके पीछे भी दीवार खड़ी कर दी है। तो अब उसने इन्हें ढांप दिया है हमने, यानी इनका विजन जो है वो बिल्कुल हमने ढांप लिया है। अब इन्हें नज़र नहीं आता, फ़हुम ला युबसिरून, तो ये नहीं देख सकते। अब आगे पीछे की दीवार का एक मतलब तो ये हो सकता है ना जी कि आप पिछली कौमों के अवाल पढ़ के तो अकल आ जाए, और आगे की दीवार का मतलब ये है कि अगर दीवार न हो तो ये आगे पीछे अल्लाह की ये आयात की जो फैली हुई हैं ये निशानियाँ, इनको देख कर खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरक़ से उबरते हुए सूरज को ज़रा, इससे कोई अकल आ जाए। या ये कि जो पेश नज़र और गिरदो पेश है हालात हाज़रा, उससे कोई ये जो है ना वो नसीहत पकड़ें कि क्या दरपेश है और क्या होने वाला है, या माजी से कोई सबक सीखें।
تو اب ہم نے انہیں ڈھانپ لیا ہے، یہ سارا ان کا جو ہے نا ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا. فہم لا یبصرون، تو اب دیکھتے نہیں ہیں، انہیں سمجھ نہیں آئے گی. وسواء علیہم انذرتہم، اب انذرتہم، اب ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ سمجھ آنے کے بعد اللہ ایمان کی توفیق سلب کر لیتا ہے. پہلی مرتبہ ایمان لانا، وہ ہم نے پڑھا تھا سورہ انعام میں کہ کذالک، وہ جو نقلب افئدتہم وقلوبہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، ہم دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ دیتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائیں، جب سمجھ آئی تھی پھر اس کے بعد ایمان کی توفیق نہیں ملتی. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ اسے خبردار کر سکتے ہیں، اب اسے انذار ہوگا اور سمجھ آئے گی جو رحمان کی، جو ذکر کی اتباع کرے قرآن مجید کی، اور اللہ سے ڈرے غیب میں، رحمان سے ڈرے غیب میں ہونے کے باوجود، بن دیکھے، اسے دیکھے بغیر اس سے ڈر رکھتا ہو. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو اسے خوشخبری دے دیجئے بخشش کی بھی اور عزت والے اجر کی بھی. انا نحن نحیی الموتى، بے شک یہ ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ونکتب ما قدموا وآثارهم، یعنی کریں گے، اور نکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھتے جاتے ہیں جو یہ آگے بھیج چکے اور ان کے جو آثار ہیں، ان کے ہر عمل کا نتائج نکلتے رہتے ہیں. آخر پہلی دفعہ قابیل نے قتل کیا حابیل کو، آج تک جو لوگ قتل کرتے ہیں تو ریت تو اس نے ڈالی. تو جو کوئی کام آپ کرتے ہیں تو اس کے اثرات پڑتے رہتے ہیں. تو ہم ان کے کاموں کو بھی لکھتے رہتے ہیں، جو ان کے اثرات ہیں ان کو بھی لکھتے رہتے ہیں، سب ہمارے پاس ریکارڈ پہ موجود ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ایک کھلی کتاب میں، ایک ریکارڈ میں درج کر کے رکھا ہوا ہے، گھیر کے رکھا ہوا ہے، گن کے رکھا ہوا ہے. اب یہاں سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے. ایک بستی ہے جس میں اللہ کے خبردار کرنے والے آئے. آج اس بستی میں محمد رسول اللہ خبردار کر رہے ہیں. تو ایک بستی ایسی تھی جس میں مختلف رسول آئے جنہوں نے خبردار کیا. وَضْرِبْ لَهُمْ مثلاً، ان کے لیے مثال بیان کیجئے، اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کی. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس کے پاس فرستادے آئے، اللہ کے بھیجے ہوئے آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، جب ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، ان کو رد کر دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان کی مدد کے لیے تیسرا بھیجا. فَقَالُوا، ان تینوں نے مل کے ان سے کہا، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی رسول ہیں، پیغام لے کے آئے ہیں. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے وہی پرانی بات جو سب کہتے آئے، انہوں نے بھی وہی کہی کہ تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے بشر ہو. یہی بات جو مکے والے بھی کہتے تھے کہ اللہ کو فرشتہ اتارنا چاہیے، تو تم ہماری طرح کے بشر ہو. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا رحمان نے یہ پیغام، کوئی ایسا پیغام نہیں ہے. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولنے والے ہو، تم صحیح بات نہیں کر، جھوٹ کر، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف، اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ایک بات اور سمجھ لو کہ اس نے ہماری ذمہ داری کھول کھول کر پہنچا دینے ہی کی لگائی ہے، پکڑ کے زبردستی مسلمان بنانے کی نہیں لگائی ہے، یا یہ کہ لالچ دے کے، دھوکہ دے کے مسلمان بنانے کی نہیں لگائی ہے، کوئی بہلا پھسلا کے مسلمان بنانے کی نہیں لگائی ہے، بس پہنچانے کی ذمہ داری لگائی ہے. قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، انہوں نے کہا کہ جب سے تم آئے ہو ہمارے ہاں مشکلیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے جب رسول آتے ہیں تو حالات کے اندر تغیر و تبدل ہوتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ إِلَىٰ أُمَمٍ، کسی امت میں نہیں بھیجا مگر یہ کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں تاکہ لوگ سوچیں، گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف مڑیں، تو رسول انہیں سمجھائیں تو یہ نور علی نور ہو جائے. تو جب وہ مصیبتیں آئیں انہوں نے کہا جب سے تم آئے ہو تو مشکلیں آ رہی ہیں، تو تم کو نیس لوگ ہو، تم بہت کوئی سبز قدم لے کے آئے ہو. لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، تو سن لو اگر تم باز نہ آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم سے تمہیں بہت سخت سزا، دردناک سزا ملے گی، ہم تمہیں سخت سزا دیں گے. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، یہ جو تم گندے کام کرتے ہو، گندے اعمال ہیں، گندے عقائد ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سب ہو رہا ہے. آئین ذکرتم، تمہیں یہ اتنا غصہ اس لیے چڑھتی ہے کہ تمہیں سمجھائے گئے ہو، تم اس لیے غصہ ہو رہے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو.
वजाअ मिन अक्सल मदीनत रजुलन, आया एक शख्स शहर की एक जानिब से दौड़ता हुआ, यसआ दौड़ता हुआ आया, काला ये उस कौम का अपना आदमी है। ये तीन लोग तो शायद बाहर से आए, तो ये जो है ना उस कौम का फ़र्द है जो मज़ीद आया, ये चौथा आ गया, लेकिन ये रसूल नहीं है, ये एक आम इंसान है। काला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, उसने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, जो ये फरिश्तादे हैं इनकी इत्तिबा करो, इनकी बात मान लो, जो ये कह रहे हैं वो तस्लीम कर लो। इत्तबिउ मन ला यसलुकुम अजरम वहुम मुहतदून, इत्तिबा करो, पैरवी करो उसकी, जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहा और वो हैं भी हिदायत पर, सीधी राह पर हैं। व माली, अब उसने अपने आप को पेश किया, ये होता है अव्वलुल मुस्लिमीन, कोई माने ना माने मैं तो मानता हूँ। व मालिया, और मुझे क्या है, ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन, कि मैं उस हस्ती की इबादत ना करूँ कि जिसने मुझे पैदा किया है और जबकि तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी वो अपने पे रख के उनको दावत पेश कर रहे हैं। अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा औरों को माबूद बनाऊँ। इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन, अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे, ला तुगनी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैया, जिनकी सिफारिश मेरे कुछ काम ना आ सके, उनको माबूद बना लो। वला युनक़िज़ून, ना वो मुझे छुड़ा सकें रहमान से। इन्नी ज़ल फ़ी ज़लालिम मुबीन, अगर ऐसा मैं करूँगा तो ये तो मैं खुली गुमराही में हूँगा। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्माऊन, मैं अपने रब पर ईमान लाया, तुम भी सुन लो। सुनते हो कि नहीं सुनते। अब उसने अपनी, असल में अपना बंदा जब उठ के कहे ना तो वो ज़्यादा दुख भी होता है और उसी की हुज्जत भी ज़्यादा कायम होती है। वो बाहर वाला जो कुछ कहता रहे खैर है, तो जिन्हें तड़ी तनख्वाह खा दी होए तो वो अगर म्याऊं करे तो फिर चंगी नहीं लगती। तो वो जो अपना ही था तो उसकी बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कील उदखुलिल जन्ना, वो उधर कत्ल हुआ अल्लाह की राह में, उसे कह दिया गया जन्नत चलो। देर लगी ही नहीं, ये बरज़ख बाकियों के लिए, शहीद के लिए नहीं है। कील उदखुलिल जन्ना, कह दिया गया जन्नत का दाखिल हो जाओ। अब वो जो जन्नत में उसे नेमतें मिली, हो सकता है दुनिया का मंजर भी देखा हो, घर वाले रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, बंदा ज़ाया हो गया उनकी नज़र में, उनकी सोच के मुताबिक। वो जब वो मंजर देखता है, काला या लईता कौमी यालमून, वो कहता है काश मेरे रिश्तेदारों को पता लगे, बिमा गफ़र अली रब्बी, जो मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है, व जअलनी मिनल मुकरमीन, और जो मुझे इज़्ज़त वालों में से कर दिया है। अब इसके अंदर जो हसरत है वो क्या है कि वो रोना धोना भूल जाएं, वो जो अफसोस कर रहे हैं वो उनका मिट जाए, वो तो खुशियाँ मनाएं कि हमारा बंदा जो है ना वो कितना कामयाब हो गया। ये तो उधर का मंजर हो गया, वो जिसको उन्होंने अपने बल असाब से फारिग कर दिया है, और जिन्होंने अपना जो है ना वो माबूदों की खातिर उसे कत्ल किया था, उनका क्या हुआ। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुंदिम मिनस समा, तो जो उस शख्स की कौम थी, अब देखिए रसूलों का जिक्र गायब हो गया सारा, जो है ना जिस निस्बत से अब उस कौम को याद किया जा रहा है, वो जिसको शहीद किया गया उसकी निस्बत से याद किया गया। तो जो उसकी कौम थी उस पर हमने फिर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, कोई महीना तैयारी की हो और फिर उसके बाद जनाब नेवी भेजी हो, तो फिर उस पर हमारे जो है जहाज़ हों जो उड़ उड़ के जाके बम गिराएं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने कोई लश्कर नहीं भेजे। वमा कुन्ना मुनज़िलीन, न हम इस तरह के लश्कर भेजा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इन कानत इल्ला सईख़तम वाहिदा, बस एक आवाज़ थी, एक आवाज़ थी। फ़इज़ा हुम खामिदून, वो उछल कूद करने वाले बुझ के रह गए, सब बैठ गए। या हसरतन अलल इबाद, अफसोस बंदों पर, मेरे बंदों पर, मा यातिहिम मिन रसूलिन, इनके पास नहीं आता कोई समझाने वाला, कोई रसूल, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर ये उसका मजाक ही उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, इस्तेज़ा हल्का लेते हैं। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून, क्या ये वाले अब नहीं देखते मुशरिकीन कि इनसे पहले हमने कितनी जमातें गर्क कर दी, हलाक कर दी, बर्बाद कर दी, गारिद कर दी। अन्नहुम इलैहिम ला यरजून, जो अब इनकी तरफ लौट के नहीं आने वाली, ख़त्म। कौमें नस्लों की नस्लें मिटा दी जो अब दुनिया में वापस नहीं आने वाले। वइन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून, दुनिया में नहीं आने का ये मतलब नहीं कि अब दोबारा वो जिएंगे, नहीं, वो सब के सब जो मर चुके हैं, जिनको हमने हलाक किया है, उनमें से कोई भी नहीं है मगर सब के सब हमारे सामने गिरफ्तार होकर जमा होने वाले हैं, पेश किए जाएंगे, हमारे हुजूर आएंगे। ये तो एक माजी की बात होगी जिस पर ये ध्यान नहीं दे रहे। वो जो आया था ना, इनके पीछे भी एक दीवार है, तो ये इतनी बड़ी दीवार है, इससे समझ आना चाहिए, नहीं आ रही। अब वो जो सामने है
من بین ایدیہم صدن، وہ کون سی ہے؟ وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے سامنے یہ مردہ زمین بچھی پڑی ہے، یہ بھی نشانی ہے ان کے لیے۔ احییناہا، جس کو بارش برسا کے ہم نے زندہ کر دیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس میں سے دانہ نکالا، اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس سے یہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم نے کھجور کے اور انگور کے باغ جو ہے وہ کھڑے کر دیے اور درمیان میں چشمے بہا دیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ساری کاریگری ان کے ہاتھوں نے تو نہیں کی، یہ پھل ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنائے۔ افلا یشکرون، تو کیا شکر نہیں کرتے؟ اتنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا۔ یہ جتنے پھل فروٹ ہیں ظاہر ہے اس میں بھی نر مادہ ہوتے ہی ہیں، سب جوڑا ہیں۔ یہ اب انسانوں کو معلوم ہے نا، پہلے تو اس طرح باخبر نہیں تھا انسان، اور خود ان کے اپنے اندر سے بھی جوڑے بنائے، مرد عورت، اور جو وہ مخلوق کہ جس کو یہ نہیں جانتے ان کو بھی جوڑا جوڑا ہی ہیں۔ وآیا، یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری وآیۃ لہم اللیل، رات ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ نسلخ منہ النہار، اس کے اوپر سے دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں۔ فإذا ہم مظلمون، تو وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ دن ہٹ جاتا ہے، گویا دن ایک چادر کی مانند ہے، جب وہ اوپر سے ہٹتا ہے تو نیچے سے اندھیرا نکل آتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلا جا رہا ہے اپنے مقرر کیے ہوئے رستے کے اوپر، جو طے شدہ رستہ ہے، نہ دائیں ہوتا ہے نہ بائیں ہوتا ہے، نہ پیچھے رہتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے، اسی سپیڈ سے مسلسل اسی رستے پہ چلا جا رہا ہے، مستقر ہے اس کا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے ایک جو عزیز زبردست ہستی کا اور ایک علم والی جو ہستی ہے اس کا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور اسی طرح چاند کے لیے ہم نے منزلیں، اس کی جو ہے نا منزلیں مقرر کر دی ہیں، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں سے کہ وہ لوٹ کر ایک کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب نظر آتا ہے ہلال، پہلے جو بالکل ہلکی سی ٹہنی کی طرح، اور پھر وہ منزلوں پہ چلتا چلتا 14ویں کا چاند بن کے پھر کم ہوتا ہوتا واپس کھجور کی خشک ٹہنی کی جیسا ہو گیا، ہلکا باریک رہ گیا۔ لا الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہ سورج کے بس میں ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے، ولا القمر ان تدرک ولا اللیل سابق النہار، نہ رات ہے جو دن سے آگے نکل جائے۔ یہ ہے نظام ہمارا۔ کسی کے لیے ممکن ہے ہمارے ایک لہجے کے لیے بھی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرنا، یہ تو صرف انسان کو اختیار دیا ہے جو یہ اچھل کود کر لیتا ہے۔ کوئی شے اللہ کے مقرر کردہ رستے سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتی، یہ بھی نشانی ہے۔ تو اللہ تمہیں بتا رہا ہے نا، اس کے مطابق جیسے اللہ کہہ رہا ہے ویسے تم بھی کرو، یہی عبادت کا تقاضا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تو کیا زمین، کیا سورج، کیا ستارے، سب کے سب اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔ جو بھی اللہ نے ان کا رستہ بنایا ہوا ہے اس پر رواں دواں ہیں۔ می نگریم و می رویم، دیکھتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں، کھڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولادوں کو اٹھایا، یعنی اب ان کی نسل کہنا چاہیے، جو ان کی نسل ہے اس کو اٹھایا فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، ظاہر ہے وہ اسی سے وہ نسل آگے چلی ہے جو لوگ اس کے اوپر سوار تھے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ان کے لیے بھی اسی جیسی کشتیاں ہم نے بنائی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، جب یہ کشتی میں سوار ہوں ڈبو دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچے، SOS کال بھیجتے رہیں کوئی نہ پہنچے۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ چھڑائے جائیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، مگر یہ جو نظام چل رہا ہے سارا، جہاز رواں دواں ہیں اور زندگی رواں دواں ہے، یہ سب ہماری رحمت سے ہے۔ اور وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، اس وقت تک چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ ڈرو جو کچھ تمہارے آگے ہے
اور جو کچھ تمہارے لہم ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تم پیچھے چھوڑتے ہو اس سے، لعلکم ترحمون تاکہ رحم کیے جاؤ، یعنی جو تم نے اعمال آگے بھیج دیے اور جو تم اعمال پیچھے کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اور وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے سامنے ہے یعنی یہ آیات آفاقی، اور جو تمہارے پیچھے ہے جو تاریخ کے ثبوت، تو ڈرو گے تو رحم پاؤ گے۔ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم، نہیں آئی ان کے پاس ان کی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے، اعراض کرتے ہیں، اس پہ پہلو تہی کرتے ہیں، گہرائی سے سوچتے ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر لوگوں نے ایمان والوں سے کہا، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ اب یہ ایک ان کا دھوکہ بار بار آ رہا ہے قرآن مجید میں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ نہ چاہتا ہم کسی شے کو حرام نہ ٹھہراتے۔ اب وہی بات ایک اور انداز میں کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم غریبوں کو کھلاؤ، تو انہیں غریب کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، تو ہم اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں؟ ایک اور اعتراض وہ کرتے تھے کہ ان کو دیکھو، یہ کہتے ہیں مردار حرام ہے، مردار کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، تو جو اس کو خود ذبح کریں وہ حلال ہے، جسے اللہ مارے وہ حرام ہے، کر لو جی گل۔ تو اس میں مغالطہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی تکوین ہے، ایک اللہ کی تشریح ہے، کرتا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ فرعون کو بھی اقتدار اللہ ہی دیتا ہے، یہ اس کی تکوین ہے۔ ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ یہاں پہ اللہ نے شریعت میں ہمیں کیا احکام دیے ہیں، ہم نے وہ کرنا ہے، ہوگا کیا جو تکوین میں ہے، لیکن ہمیں ہمارے اس محنت کا صلہ ملنا، امتحان یہ ہے۔ باقی جب ہم یہ کر لیں کہ جی جو اللہ نے کیا وہی ہوا، تو پھر کام تو ختم، چھٹی، پھر تو جبر ہی جبر ہے نا، ہمارے بس میں ہی کچھ نہیں۔ غریب اللہ نے بنائے، امیر اللہ نے بنائے، اقتدار اللہ نے دیا، میں کیا کروں؟ بس میں اللہ اللہ کروں، میرا تو اس سے آگے کوئی کام نہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا انسانوں، جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ ہے اس میں رہنمائی ہے، تم موسیٰ والا کام کرو، خضر وہی کر رہا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، لیکن موسیٰ کا کام یہ ہے کہ پوچھے یہ تو کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ فطرت ہے انسان کی، یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے یہ امتحان ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور وہی ہو رہا ہے جو اللہ کر رہا ہے، اسی میں بس اللہ نے امتحان رکھا ہے۔ اگر آپ اس جگہ پہ چلے جائیں تکوین کی سطح پہ، تو پھر آپ کے لیے عمل کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں، کہانی نہ۔ یہ ہے مشرکوں کی گمراہی، یہی ہے آج کے دور کے بہت سے لوگوں کی گمراہی کہ اللہ نے جن کو حکومت دے دی ہے تم ان کو کیوں چھیڑتے ہو؟ بیچاروں کو کرنے دو آرام سے، کیوں کہتے ہو اللہ کا حکم نافذ؟ اگر اللہ چاہے تو اپنا حکم خود نافذ کر دے گا، تم کیوں زور لگاتے ہو؟ تو جو وہ کہتے تھے کہ جن کو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے نہیں دیا اللہ نے، تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم انہیں دیں؟ اللہ خود دے دیتا۔ تو اللہ کی رضا کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی منشا کا تقاضا یہ ہے کہ جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کو مت کھلاؤ۔ اور پھر اس کا اگلا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جس جانور کو اللہ نے مار دیا وہ تو زیادہ خوشی سے کھاؤ، تمہارا ذبح کیے ہوئے میں برکت کم ہوگی، جس کو اللہ نے مارا ہے اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ تو پھر دوسرا نتیجہ یہ بھی نکلے جائیں گا۔ تب پھر تیسرا بھی نکال لو کہ جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے انہیں یہ کہنا فرعون کو کہ اللہ کا حکم مان، یہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے والی بات ہوگی نا پھر۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ توحید سے بھی کبھی کبھی گمراہی نکل آتی ہے، تو شیطان وہیں سے تو نکالتا ہے۔ یہ ہے وہ جو برائی کو مزین کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ان کو کھلائیں جن کو اللہ کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ان سے کہتا ہے مڑ کے تم گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں ہو۔ کیا آپ بات کہتے ہو یار، ان کو کیوں کھلائیں؟ اللہ اس پر راضی ہے کہ وہ بھوکے رہیں، تو ان کا پیٹ بھر کے اللہ کو ناراض کریں ہم۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بڑھ بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ جو کہانی ابھی ہمیں سنائی ہے کہ ان پر عذاب آ گیا تھا بستی والوں پر، یہ کب آئے گا؟ تاریخ دو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصُّمُونَ، یہ منتظر نہیں ہے مگر ایک اسی طرح کی آواز کے منتظر ہیں، انتظار اس کا انہیں جو انہیں آپ پکڑے گی، اور جبکہ یہ اسی طرح جھگڑے کر رہے ہوں گے۔
مین میخ نکال رہے ہوں گے، اللہ کی آیات تم کو ٹیڑھے ٹیڑھے معنی دے رہے ہیں، اس طرح کے معنی پہنا رہے ہوں گے، تو وہ آپ پکڑے گی۔ جب آپ پکڑے گی فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ ہی وصیت کر سکیں گے، وہ مہلت ملے گی وصیت کرنے کی، نہ لوٹ کے اپنے گھر والوں کے پاس جا سکیں گے، جو جہاں ہوگا وہیں پھڑا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر اٹھے گا کب؟ جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے جہاں بلائے جا رہے ہوں گے، دوڑ کے پہنچیں گے وہاں سے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہاں کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ ہمارے سونے کی جگہوں سے کس نے ہمیں کھڑا کر دیا، جگا دیا، آرام چین سے لیٹے ہوئے تھے، کیا ہوا بھائی، کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہم؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کے وعدے کا وہی وعدہ ہے جو رسول وعدہ لے کے آئے تھے۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ بات تو ہو گئی، ہم سمجھتے تھے دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو باس بعد الموت ہو گئی ہے۔ اچھا، اس سے بھی لوگوں نے یہ بات پکڑی ہے، اس آیت سے بھی، کہ عذاب قبر نہیں ہے، کیونکہ یہاں سوئے اور وہاں جاگے، بیچ کا تو انہیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ رات کو ہم بھی سوئے ہوتے ہیں نا، تو جہاں سوتے ہیں تو اسی بستر سے ماشاءاللہ اٹھتے ہیں صبح، رات کو کافی خواب بھی تو دیکھے ہوتے ہیں، لیکن اٹھ کے پہلی بات یہ یاد آتی ہے کہ باتھ روم کی طرح خواب نہیں یاد آتے۔ اور جب حشر کا میدان ہو تو وہ بیچ والا تو سارا منظر ویسے ہی، پوری دنیا اور یہ جو قبر کا دور ہے، یہ ہم پیچھے پڑھیں، یہ ایک دن کے برابر نظر آئے گا، تو اس کی اہمیت نہیں رہی۔ سوال اس کا نہیں ہوگا کہ ہمارے پہ بیتی کیا ہے اس عرصے میں، سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ اب ہم کھڑے کہاں ہو گئے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج تمہارے کسی جان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک جو جنت والے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ کامیاب قرار دے گا، جنت میں جائیں گے، وہ اپنے مشغلے میں باتیں کر رہے ہوں گے، گپ شپ ہو رہی ہوگی، وہ اپنی جو ہے نا ہنسی کھیل میں ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی۔ گھر والوں کو دنیا میں ہم اچھا کھانا پینا رہنا سہنا کوالٹی لائف، تو اصل میں تو یہ ہے نا، جس نے خود بھی کامیاب ہو گیا، گھر والوں کو بھی اس کامیابی سے ہمکنار کیا۔ جب ساری دنیا مصیبت میں پڑی ہے، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ سایوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو عرش، جو تخت ہیں بادشاہوں والے تخت، ان پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے تکیے لگائے، آرام اور چین کے ساتھ۔ لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ان کے لیے ہوں گے میوے، ڈرائی فروٹ۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور وہ بھی جو مانگیں گے، آرڈر کریں گے، وہ بھی ملے گا۔ یہ تو وافر ہے نا، آگے رکھا ہوا، اور کھاؤ پیو اور جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ سلام، سب سے بڑی بات یہ کہ سلامتی، اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہوگا۔ قولا من رب الرحیم، بات ہوگی مہربان رب کی طرف سے، ان کی دعا ان کو مل رہی ہے، عنایت ہو رہی ہے۔ یہ تو اس طرف کا نقشہ ہوا۔ وہ جو دوسرے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو ممتاز ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، الگ تھلگ ہو جاؤ۔ دنیا میں مکس تھے، آج الگ ہو جاؤ۔ علم آحد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا، اللہ تعبد الشیطان، کے شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اب آپ کو عبادت کی سمجھ آئی، کون شیطان کو سجدے کرتا ہے، کون پوجا پاٹ کرے گا؟ چند لوگ ہیں کرتے ہیں، لیکن عظیم اکثریت تو شیطان کو نہیں مانتی، اس کا حکم ماننے کو بھی عبادت کہیں گے نا، اس کے کہے پہ چلنا عبادت ہے۔ کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا سری دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وَانِعْبُدُونِی، میری عبادت کرنا، میری بندگی کرنا، میری غلامی کرنا، میری اطاعت کرنا، میرے کہے پہ چلنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بڑی مخلوق اس نے اغوا کر لی، گمراہ کر دی، تم میں سے ایک بڑی مخلوق کو اس نے جو ہے وہ گمراہ کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے، بھئی یہ بنی آدم میں سے کتنوں کو دوزخ میں ڈالیں؟ تو اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999 کو۔ تو یا أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بڑی مخلوق کا اندازہ ہوا نا۔
अफलम तकूनु ताकिलून, तो क्या तुम सोचते नहीं थे? आखिर तुम्हारे अंदर कोई जो है ना उस ऐद अलस्त की भी तो कोई रमक थी, कोई याद थी, थोड़ी बहुत थी, तो खुद गौर करने की भी सलाहियतें मैंने तुम्हें दी थी, तो सोचा नहीं तुमने? हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुआदून, इसकी सज़ा ये है कि ये जहन्नम है तुम्हारे लिए जिसका तुमसे वादा किया जाता था। इस्लाउहल यौम, अब इसमें चलो दाखिल हो जाओ इसके अंदर। बिमा कुंतुम तकफुरून, जो तुम कुफ्र करते थे उसके बदले में। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम उनके मुंह के ऊपर मोहर कर देंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हमसे हम कलाम होंगे उनके हाथ। व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पाँव गवाहियाँ देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, जो काम वो किया करते थे। कोई अलहदा से जो है ना गवाह पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके अपने जो है ना वो आज़ा गवाह बन जाएंगे उनके ख़िलाफ़। आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने अर्श को बोली सिखाई है, तो वो आज़ा बोलेंगे अल्लाह के सामने, और वो कहेंगे अपने आज़ा से, वो कम बख्तो तुमने शहादत दी, सड़ेंगे तो बीच में सभी हमारे खिलाफ क्यों? उन्होंने कहा जी अल्लाह ने बुला दिया है, बस नहीं, अल्लाह जब बटन दबाएगा तो सब बोलेंगे। वलौ नशाओ लतमसना अला आयुनिहिम, अगर हम चाहें इधर ही इसी ज़मीन अभी ही, वो तो हशर के मैदान का नक्शा खींचा ना, अभी हम इनकी आंखें मसक कर सकते हैं, मिटा दें। फस्तबकुस सिरात, तो फिर ये रास्ता कैसे चलेंगे, कैसे दौड़ेंगे रस्तों पर। फान्ना युबसिरून, कहाँ से ये देखेंगे। वलौ नशाओ, अगर हम चाहें, लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, इनकी सूरतें मसक कर दें इधर ही, देन एंड देयर। फमस्तताऊ मुदियन, फिर चल भी नहीं सकेंगे। वला यरजून, न लौट कर घर जा सकेंगे। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, चलें ये तो छोड़े हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक काम जो हम कर रहे हैं वो नहीं नज़र आता। जिसकी उम्र हम बढ़ाते जाते हैं उसकी खिलकत में कमज़ोरी पैदा करते जाते हैं। जवानी को पहुँचे अशिद्दा, उसके बाद क्या हुआ, ये 40 साल उम्र हुई, ढलकना शुरू हो गए, बालों में सफ़ेदी आने लगी, आज़ा कमज़ोर होने लग पड़े। अब अनासिर में वो जो है ना जोश नहीं रहा, अब जो है ना वो हर तरफ ज़ोफ़ ने डेरे डाल लिए हैं। अरमान हैं वो नहीं पूरे हुए, लेकिन जिस्म है साथ नहीं दे रहा, तो ज़ईफ़ होते चले जा रहे हैं। तो ये क्या मतलब है? ज़वाल है। ये क्या मतलब है? कब्र की तरफ जा रहे हो, ये क्या मतलब है? अब बस ख़ात्मा है। तो जिसकी थोड़ी सी अक्ल होती है ना, आपने अक्सर देखा 40 साल के बाद ही ये डिप्रेशन का हमला होता है। वो इसीलिए होता है ना, अब आगे मंजर न दिख रहा है, उसके लिए किया कुछ भी नहीं है। अच्छा, यही वो दौर होता है जब मियाँ बीवी में झगड़े शुरू होते हैं। वो इससे पहले तो किसी और भी दुनिया में थे, अभी वो था नहीं। जिसको समझ आ गई कि अब लुढ़कना शुरू हो गए हैं, तो अब वो फिर ज़रा तप चढ़ना शुरू हो जाती है, ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब है बंदा। तो अब वो मुझसे मेरे दोस्त वो पहली सी वफा ना मांग के क्या है, अब वो सूरत बन जाती है। और फिर वो झगड़े, वो जो आदी है उसे तो वो चाहिए, वो नहीं मिलता तो फटे। तो गोया तुम्हें पता है कि तुम्हारा सफ़र किधर है, किधर जा रहे हो। वलौ नशाओ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताऊ मुज़िय्यन वला यरजून वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ अफला याक़िलून, तो क्या सोचते नहीं। अब यहाँ तक बात तो उनके सामने सवालात रखे। अब बात आई कि वो जो शुरू था ना, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप रसूलों में से हैं, अब उसकी ज़रा वज़ाहत आ रही है। वमा अल्लमनाहु शेर, हमने उनको शेर कहना नहीं सिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़ौक़ था, अच्छा कलाम आपको भाता था, पसंद आता था, अच्छा शेर आपको बहुत अच्छा लगता था, खुद पढ़ नहीं सकते थे। कहना तो दूर की बात है, अच्छा शेर दिल भी करे पढ़ने का, वज़न गिरा देते थे, उसे पढ़ नहीं सकते थे। इस हद तक अल्लाह ताला ने शेर व शायरी से आपको दूर रखा। यानी एक ज़ौक़ का होना एक अलग बात है, सलाहियत का होना एक अलग बात है। अल्लाह ने आपको शेरी ज़ौक़, मतलब पढ़ने का ज़ौक़ भी नहीं दिया था। बल्कि एक दफ़ा किसी महफ़िल में आपने शेर पढ़ा, अबू बकर, वो तो सारे ही शोरा थे ना, उनका तो बड़ा मज़ाक था। तो अबू बकर मुस्कराए, कहा मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं कि वो आपने ये शेर तो यूँ पढ़ते हैं। तो इस तरह ये जो है ना, इस हद तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शेर व शायरी से यानी दूर रखा। वमा यंबगीला, ये आपके शान शान भी नहीं है। क्यों? इसमें तकल्लुफ़ होता है। एक आप बेतकल्लुफ़ बात कर रहे होते हैं, एक उसके लिए आपने अल्फाज ढूंढे, वज़न है, उसके मुताबिक लफ्ज़ लेके आएंगे। तो ये कोई इतना जिसे कहें ना, वो ये तकल्लुफ़ नबी की शान से जो है ना मैच नहीं करता।
वमा यंबगी लो, ये उनके शान शान नहीं है कि वो इतने तकल्लुफ़ से कलाम करें। आगे आते हैं वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन, इससे ये भी पता चला ना, ये मोटे मोटे अल्फाज लेके आना और वो जो है ना लोगों को अल्फाज से रोब में मुब्तला करना, ये मुतकल्लिफाना अंदाज़ गुफ्तगू का भी ये कोई पसंदीदा बात, इतनी पसंदीदा नहीं है। चलें, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन, ये खालिस नसीहत है, व कुरान मुबीन, एक वाज़ेह कुरान है, जमा किया हुआ अल्लाह का कलाम। लियुनज़िरा मन काना हय्या, ताकि आप ख़बरदार कर दें उसको जो ज़िंदा हो। अब आपको ज़िंदा का मतलब समझ आ जाना चाहिए, आज ही बात आई है। जिसका वो अंदर जो रूह है ना वो ज़िंदा है जिसके, वैसे तो सारे ही ज़िंदा हैं, इस दुनियावी ज़िंदगी के एतबार से तो सारे ज़िंदा, अबू जहल भी ज़िंदा है, लेकिन रूहानी ज़िंदगी के एतबार से मुर्दा है, उसको नहीं समझ आएगी, क्योंकि उसका ये कुरान समझने वाला आला जो है ना वो करप्ट हो गया है। ये अब उसका जिस्म उसकी कब्र बन गई है। वह यहिक्कल हक़ वलल काफिरीन, या वह यहिक्कल कौल वलल काफिरीन, और जो काफिर हैं उनके ऊपर वो दफ़ा लागू हो जाए कि हमने समझाया था, इन्होंने सुना नहीं। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना, क्या वो नहीं देखते कि हमने जो इनके के लिए बनाया है, मिम्मा अमिलत ऐदीना, अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से, अनामन जैसे चौपाए हैं, फ़हुम लहा मालिकून, ये उनके मालिक बन के बैठे हुए हैं, हमने बनाया है इनके लिए। वज़ल्लल्नाहा लहुम फ़मिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा याकुलून, और हमने उनको इनके आगे आजिज़ कर दिया है, उन पर ये सवारी भी करते हैं और उनका गोश्त भी खाते हैं। अब ऊँट बिगड़ जाए तो कौन उसे काबू करेगा? ये हम, एक इंसान का छोटा सा बच्चा उसकी नकेल पकड़ के चल पड़ता है, वो उसके पीछे चल पड़ता है, तो हमने इनके काबू में दे दिए हैं। वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ व मशारिब अफ़ला यशकुरून, और इनके अंदर इनके जो है नफ़े भी हैं, ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं, पालते हैं, फिर उससे नफ़े भी उठाते हैं। व मशारिब, पीते भी हैं, दूध की धारें। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने मेरी गाय बनाई, तो वो तो उधर अरबों में गाय बनाई, हमारे यहाँ तो भैंस भी बनाई। तो भैंस का दूध तो गाय के दूध से वैसे कहते हैं इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जायके में तो बहुत अच्छा होता है। भैंस के मुकाबले में गाय तो चीज़ ही कोई नहीं है। जैसे चस्का भैंस का पड़ जाए तो वो तो गाय का कभी नहीं पिएगा, लेकिन कहते हैं कि बंदा ढीला मट्ठा हो जाता है, बहरहाल पता नहीं। अफला यशकुरून, तो क्या ये शुक्रगुजार नहीं बनते? वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, और इन्होंने अल्लाह के, ये अल्लाह की नेमतें इनके ऊपर, और उस अल्लाह को छोड़ के इन्होंने और आलिहा बना लिए हैं, जिन्होंने न कुछ बनाया, न कुछ एहसान किया, न कुछ नेमतें दी, वो कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे, बल्कि इन्होंने खुद तराशे हैं, वो बना लिए इन्हें। लअल्लहुम युनसरून, वो इनकी मदद को आएंगे, ये समझते हैं कि हमारी मदद को आएंगे। ला यस्ततीउना नसरहुम, वो इनकी मदद करने की इस्तिताअत ही नहीं रखते। वला वहुम लहुम जुंदुम मुखज़रून, बल्कि ये उनकी वो फौज है जो गिरफ्तार होने वाली है। ये नारे बहुत मारते हैं, लेकिन ये सब सरेंडर करेंगे, ये सब गिरफ्तार होने वाले हैं। आखिरत में तो होंगे ही, लेकिन ये कि बदर में भी तो 70 मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए। फला यहज़ुनका कौलुहुम, ए नबी इनकी बातें आपको गमगीन न करें। इन्ना नालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, हम जानते हैं जो कुछ ये छुपाते हैं, जो ऐलान करते हैं। अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन, क्या इंसान ये नहीं देखता कि हमने उसे बनाया है एक कतरा तो नहीं रहना, एक ज़र्रा, वो जो एक जो हकीर जो है ना ज़र्रा, उससे फ़ैज़ा हुआ खसीम मुबीन, तो अब ये इतनी बड़ी अफलातून शय बन गई है कि झगड़े करता है। यानी झगड़ा, बहस करना, झगड़ा मुक्के मारना तो उस काम में तो कुत्ता भी बंदे को काट लेता है, वो बात नहीं हो रही। यानी झगड़ा करना, आर्गूमेंट देता है, एक मुनज़बित और मरबूत कलाम पेश करता है। चली बात कहाँ से थी, पहुँच कहाँ पे गई, ये हमारी खल्लाकी है। वह ज़रब लना मसला, और अब ये हमाकत है कि ये इतना सियाना हो गया है कि अपने खालिक के बारे में मसाले पेश करता है, इस्तदलाल करता है, वो है कि वो नहीं है, और ये वो कादिर है कि नहीं है, और उसकी सिफात जो है ना वो ऐन है कि जो है ना ऐन ज़ात है कि गैर ज़ात हैं। इतना सोच लिया यार तूने, बना चला कहाँ से था, पहुँचा तो कहाँ है। वह नसिया खल्का, लेकिन अपनी तरफ मुसीबत यह है कि अपनी तख्लीक भूले बैठे हैं कि बनना कहाँ से शुरू हुआ था। नहीं तो औकात में रहता, इतनी बड़ी छलांगें इस तरह न लगाता, इसे अपना ज़र्फ़ मालूम होता तो थोड़ा जैसे कहते हैं ना जामे में रहता।
لیکن یہ بھی مسئلہ ہے بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ کا جو ہے نا بال بھی دیکھ لیتے ہیں اور اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا. تو یہ اس سے ملتی جلتی بات ہو گئی. قال من یحیی العظام وہی رمیم. اب یہ دیکھیے مثال کیا پیش کرتا ہے. کہتا ہے کہ ہماری ہڈیاں کون زندہ کرے گا جب وہ چورا چورا ہو چکی ہوں گی, کھوکھری ہو جائیں گی, انہیں کون زندہ کرے گا؟ قل اے نبی کہیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, ان کو زندہ کرے گا وہ جس نے انہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا. جب تھی نہیں تو بنا لیا, تو مردہ ہو گئی تو زندہ کرنا کیا مسئلہ اس کے لیے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور تم زیادہ اپنی اس چھوٹی سی عقل کو, اخروٹ جتنی کو, زیادہ لمبے جہاز بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے, اسے پتہ ہے کیا شے کیسے بنانی ہے, مردے کو کیسے زندہ کرنا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا. وہ ہستی کہ جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی. وہ بعض درخت ہوتے ہیں جن کو میں آگ لگ جاتی ہے سبز میں ہی. فَإِذَا, یا یہ کہ سوکھنے کے بعد آخر وہ آگ ان کے اندر رکھی ہوئی تھی, سبزے کے اندر ہی تھی. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. تو ان میں سے تم سلگاتے ہو, تم اپنے پھر ایندھن کا ذریعہ بناتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم. کیا وہ ہستی کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اتنی قدرت نہیں رکھتی کہ تم جیسوں کو دوبارہ بنا دے؟ اس وسیع اور اس کائنات کے مقابلے میں پوری زمین کی کیا حیثیت ہے, اور تم کیا چیز ہو کہ اسے دوبارہ بنانا اس کے لیے مشکل ہو. بلا, کیوں نہیں, وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اور وہی ہے خلاق, بہت بنانے والا, اور العلیم, جاننے والا کہ کس طرح کیا کام کیسے کیا جاتا ہے, پہلے مرحلے میں کیا کرنا ہے, دوسرے میں کیا کرنا ہے, سب جانتا ہے. اور باقی تو یہ ہے کہ انما امرہ, اس کا معاملہ یہ ہے, اذا اراد شیئا, جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے, ان یقول لہ, اس کام کو کہتا ہے کن, ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتا ہے. یہ کتنی دیر لگتی ہے. وہ دیکھیں نا, ایک بندے نے جس نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلقیس کا وہ لے کے آیا تھا تخت, کتنی دیر لگی جی, پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا. تو جو اس کا رب ہے وہ یہ سارا کام کتنی دیر میں کرے گا؟ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ. تو پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے. کیا ہوتا ہے جی ملکوت؟ حکومت, اقتدار, کل شیء, ہر شے کی. لیکن بیانیے والے کہیں گے انسانوں کو چھوڑ کر. ایسا ہی ہوگا نا. تو کیا یہ استثناء ہے کہ انسانوں کا بھی حاکم وہی ہے؟ ہاں, یہی وہ بات ہے جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حاکم اللہ ہے اور اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ہر شے کا اقتدار اس کے ہاتھ میں, ہر شے کا حاکم وہ ہے. مطلب پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے. اور ایک بات نوٹ کر لیں, ہر دور میں شرک مختلف, کبھی کسی نے ستاروں کو پوجا, کبھی کسی نے جو ہے نا وہ سورج کو پوجا, کبھی کسی قوم میں کیا برائی پیدا ہوئی, کبھی کوئی جو ہے نا وہ جنسی بے راہ روی پیدا ہو گئی, کبھی کیا ہو گیا. ہمارے دور میں بت پرستی اب اس طرح نہیں ہوتی, ہندو بھی نہیں کرتے, بس وہ ان کی روایت ہے, رکھے ہوئے ہیں ان کے, وہ ابھی مذہبی مقامات محفوظ ہیں. لیکن کس کے پاس فرصت ہے؟ لوگ اللہ کی نہیں مانتے, مسجدوں میں نہیں آتے, تو بت پوجیں گے. ابھی اس زمانے میں کوئی نہیں پوچھتا, چھوٹ گئے, دین سے لوگ دور ہو گئے, پرواہ نہیں کرتے. آج کے دور کا شرک اصل میں اقتدار کا شرک ہے, جس میں ساری نوع انسانی مان چکے ہیں. حکومت انسان کی, بتوں کی نہیں, آلہہ کی نہیں, آج اپنی حکومت, ہماری حکومت ہے. یہ وہ بات ہے جو اقبال نے ہمیں سمجھانے کی کوشش, کیونکہ وہ جانتے تھے آج کا زمانہ کیا ہے. عام طور پر ہمارے جو بھی علماء بھی نہیں واقف, کیونکہ انہوں نے اس زمانے کو نہیں دیکھا. وہ تو ابھی تک وہی کتابیں پڑھ رہے ہیں جو آج سے 400 سال پرانی, 700 سال پرانی تھی, تو وہ اس زمانے سے واقف ہیں, آج کے زمانے کی گمراہیوں سے نہیں واقف ہیں. اور جو ہمارا بہت پڑھا لکھا, جسے ہم انجینئر کہتے ہیں, جسے ہم جو ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں, کمپیوٹر سائنسز میں جنہوں نے جو ہے نا وہ بڑے ڈگریاں لی ہوئی ہوتی ہیں, ان کا مسئلہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں سسٹم کس شے کا نام ہے. وہ تو اپنے شعبے میں گم ہو گئے, اس شعبے میں تو کوئی گمراہی نہیں ہے. بھائی بلڈنگ نہ کافر ہوتی ہے نہ مسلمان ہوتی ہے, تو اس میں کیا فرق پڑا؟ نہ سیمنٹ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے, نہ مجھے ہتھیار آپ نے استعمال کیے وہ مسلمان یا کافر ہوتے ہیں.
تو اسی طرح کوئی ڈاکٹر بن گیا تو پیٹ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، اور گردہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، یا دل اس کے بارے میں کسی نے جان لیا تو اندر سے نہ کفر نکلے گا نہ شرک نکلے گی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آ کے پیش آتا ہے سارا سوشل سائنسز میں، اکنامکس میں، پولیٹیکل سائنس میں۔ وہ اول تو کوئی پڑھتا نہیں، اور پڑھے تو وہ پڑھتا ہے جسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج کا شرک نہیں پہچانا جاتا، وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے، انسان مالک ہے، ہر شے اس کی ہے جو اس کے قبضے میں مالک ہے، اور اس پر اس کی مرضی ہے۔ میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میرا ملک میری مرضی، اور اقتدار انسان کا، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ تو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ نہیں سمجھ آئے گی؟ اسی طرح یہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اور یہ جو دور ہے کیا ہے کہ منہاج نبوت پہ جو قائم و خلافت، اس دور سیاست کی یہی ایک دوا ہے۔ تو اگر عوامی حکمرانی کا تصور، یہ گویا عوامی نمرودیت کا تصور ہے، عوامی حکمرانی کا تصور یہ گویا عوامی فرعونیت کا تصور ہے۔ فرعون ایک ذات میں فرعون تھا، یہ عوامی فرعونیت ہے، یہ عوامی نمرودیت ہے۔ اور خلافت کا تصور کیا ہے؟ جو پہلے نبی ہوتا تھا اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ، اب عوامی خلافت ہے۔ بس اتنا سارا روح کا فرق ہے۔ اس کے اندر سے حکمرانی کا خناس نکال کے خلافت کا جو ہے نا وہ روح داخل کر دی جائے، یہی نظام آپ کا حاکم اللہ کو مان کے خود وائسرنسی پہ آگے آ جائیں، یہی توحید پر مبنی ہو جائے گا۔ تو فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں اس کی اس حاکمیت کو، تو در حقیقت وہ حاکمیت والی توحید آپ نے مان لی، تسلیم کر لی۔ نہیں تو یہاں شرک ہے۔ باقی جگہوں پہ ہو سکتا ہے آپ سجدہ اسی کو کرتے ہوں، نماز اسی کی پڑھتے ہوں، حمد اسی کی کرتے ہوں، آپ نہ شرک کرتے ہوں، لیکن آپ نے جب دوسرے کو حاکم مان لیا، یہ طاغوت ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کے اس کے پاس جاؤ گے۔ سب سے پہلے وہاں یہ پوچھے گا، ویسے تو کہتے ہیں نماز کا پوچھے گا، لیکن جو کوس سب سے پہلے بجایا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تم کیا سمجھتے تھے بادشاہ کوئی فلانا ہے اور فلانا ہے؟ میں بادشاہ تھا، تم نے نہیں پہچانا، آج بتاؤ کون بادشاہ ہے؟ جن کو تم نے بادشاہ سمجھا تھا وہ بادشاہ ہیں یا میں بادشاہ ہوں؟ پھر ایک ایک آئے گا تو اس کے سامنے پھر نماز کا بھی پوچھے، جو وہ فردن ہے ادھر نماز کا پوچھا جائے گا۔ پوری نوع انسانی کے سامنے پہلا سوال یہ ہے کہ بادشاہ کون تھا؟ وہ آپ نے گولی کر دیا، اس کی کبھی تقاضے کو سوچا ہی نہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔